حجاب نورانی۔ ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ کسی مرید نے اپنے شیخ سے کہا مجھے نماز میں لذت محسوس نہیں ہوتی۔ پیر نے کہا بندہ خدا باش، بندہ ذوق مہ باش، خدا کا بندہ بنو، ذوق کا بندہ مت بنو۔ ارشاد فرمایا کہ ہر کام میں سالک کا مقصود اللہ ہونا چاہیے، لذت و کشف و کرامات کی طلب نہیں رکھنی چاہیے۔ کشف و کرامات حجاب بن جاتے ہیں جس سے سالک کی ترقی رک جاتی ہے۔ ان حجابات کو حجاب نورانی کہتے ہیں۔ ان پردوں کو ہٹائے بغیر سالک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے عرض کیا مجھے اپنے مخلص بندے سے ملائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں شخص کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمہاری قسمت میں دوزخ لکھ دی ہے، تم خواہ کتنی ہی عبادت کرو لیکن تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جا کر اس شخص کو یہ پیغام سنایا۔ اس نے کہا یہ تو ان کی مرضی کی بات ہے، ان کی مرضی یہی ہے تو یہی صحیح، میں کوئی دوزخ کے ڈر سے تھوڑی عبادت کرتا ہوں کہ یہ وعید سن کر بند کر دوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا کہ اس نے یہ جواب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اب جا کر اس سے کہو کہ تیرے اس جواب سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا اور اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری قسمت میں بہشت لکھ دی، اب مزید عبادت کی ضرورت نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ جا کر یہ پیغام سنایا۔ اس نے کہا میں جنت کی خاطر عبادت نہیں کرتا، اس کی مرضی وہ چاہے تو مجھے بہشت بخش دے یا دوزخ میں ڈال دے، میرا کام تو اس کی عبادت کرنا ہے، میں اس کا بندہ ہوں، وہ میرا رب ہے، بندے کا عبادت کے سوا اور کیا کام ہو سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے باری تعالیٰ کی جناب میں اس کا جواب عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھ لیا میرے مخلص بندے کو، وہ میری عبادت نہ تو دوزخ کے ڈر سے کرتا ہے اور نہ بہشت کی لالچ میں، محض میرے لیے عبادت کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ سالک کا یہی نصب العین ہونا چاہیے۔ اگر کشف و کرامات کا طلبگار بنا تو گھاٹیوں میں پھنس کر رہ جائے گا۔ جو صوفی کشف و کرامات کا خوگر ہو جاتا ہے اصحاب تمکین اسے چٹورا صوفی کہا کرتے ہیں۔ جس طرح چٹورے بچے کو مٹھائی کا شوق ہوتا ہے اسی طرح انہیں بھی ان چیزوں کا چسکا پڑ جاتا ہے۔ یہ بہت بری عادت ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اہل نظر حضرات نے ہمیشہ ایسی باتوں سے اجتناب کیا۔ طالب کی نظر ہمیشہ منزل مقصود پر رہنی چاہیے۔ کشف و کرامات میں الجھ کر اپنے سلوک کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ کشف و کرامات کی حقیقت۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دو آدمی حاضر ہوئے جنہوں نے آپس میں یہ طے کیا تھا کہ اگر حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہم کو ایک ایک سیب دیا تو سمجھیں گے کہ ولی ہیں ورنہ نہیں۔ جب آپ کی خدمت میں پہنچے تو دیکھا کہ آپ کے سامنے دو سیب رکھے ہیں۔ جیسے ہی یہ جا کر بیٹھے آپ نے ایک ایک سیب اٹھا کر ان کو دے دیا۔ سیب دے کر فرمایا بغداد میں کسی مداری کے پاس ایک گدھا تھا اور اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر مجمع میں سے کسی آدمی کو اپنا رومال دے دیتا اور گدھے سے کہتا جاؤ بیٹا رومال لے آؤ۔ گدھا چلتے چلتے اسی آدمی کے سامنے جا کر کھڑا ہوتا جس کے پاس رومال ہوتا تھا۔ اب اگر میں تم کو سیب نہ دوں تو تمہارے نزدیک ولی اللہ نہیں ہوں، اور اگر دے دوں تو اہل اللہ کے نزدیک اس گدھے سے بہتر نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو کرامات کے طالب ہوتے ہیں یہ نہیں جانتے کرامت طلب کرنے سے کفار کی مشابہت ہوتی ہے۔ مومن کو معجزہ اور کرامات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ طلب کرتے تھے؟ معجزہ تو کفار طلب کرتے تھے، اور جس کی قسمت میں ایمان نہ تھا
وہ معجزہ دیکھ کر بھی بے ایمان رہ گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرما دیا، تم آسمان پر اڑ جاؤ تب بھی یہ لوگ نہ مانیں گے۔ جب شق القمر کا معجزہ ہوا تو ہندوستان میں بھی ایک راجا نے دیکھ لیا، لیکن ابو جہل نے دیکھا اور دیکھ کر کہا، تم بڑے جادوگر ہو، تمہارا جادو اب آسمان تک پہنچ گیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ دکھانے سے اجتناب فرماتے تھے، کیونکہ معجزہ دیکھنے کے بعد جو نہ مانے تو اس پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ یہ آپ کی شفقت تھی کہ کبھی کبھی صحابہ کرام کو بھی معجزہ دکھاتے تھے۔ اسی ضمن میں فرمایا کہ تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ ایک شخص ایک بزرگ کے پاس گئے اور جانے سے پہلے دل میں خیال باندھ لیا کہ اگر انہوں نے اپنی ٹوپی اتار کر مجھے دے دی تو میں سمجھوں گا کہ فی الواقع ولی اللہ ہیں، ورنہ نہیں۔ چنانچہ جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے فرمایا، معجزہ طلب کرنے والا کافر ہوتا ہے اور دکھانے والا خدا تعالیٰ ہے، جو پیغمبر اسلام کے ذریعے دکھاتا ہے۔ یہ کہہ کر اپنی ٹوپی اس کی طرف پھینک دی اور فرمایا، تم ٹوپی لے لو، لیکن کرامت طلب کرنے سے تم کافر ہو گئے۔ اس پر فرمایا کہ ولی اللہ کا کام کرامات دکھانا نہیں ہے، اس شعبدہ بازی کو وہ پسند نہیں کرتے، اس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، ہر وقت اسی خیال میں رہتے ہیں کہ اللہ راضی رہے، لوگ ان کو مانیں یا نہ مانیں، اس سے ان کو کیا فرق پڑتا ہے۔